السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ان سپیریئر گروپ آف کالجز ہیڈ آفس کی جانب سے ان لرننگ مینجمنٹ سسٹم. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں فہیم شاہین، آپ کا بینکنگ کا ٹیچر. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے 2 چیپٹرز جو میرے لاسٹ 7 to 8 لیکچرز تھے انہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے انہیں یاد کیا ہوگا. آج کے لیکچر سے انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 3 کا آغاز کریں گے. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ای بینکنگ. چیپٹر نمبر 3 ہمارا کتاب کے مطابق الیکٹرانک بینکنگ کا چیپٹر ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہے، امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچنز اس چیپٹر کے تھوڑے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو پینڈنگ نہیں کریں گے اور جو آپ کو چیزیں ڈیلیور کی جا رہی ہیں آپ انہیں ٹائملی پریپیئر کرتے چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں فرام دس سلائیڈ. ہمارے پاس فرسٹ کوسچن آئے گا، ڈیفائن ای بینکنگ اینڈ ڈسکس اٹس پروڈکٹس. سو فرسٹ آف آل ہمیں جاننا ہے کہ ای بینکنگ یعنی الیکٹرانک بینکنگ کہتے کسے ہیں. میں آپ کو تھوڑا اگر اس کے بارے گائیڈ کروں، تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. سو انٹرنیٹ کے تھرو ہم اگر بینکنگ کی جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو پہنچائیں، یعنی بینک اور کسٹمر کا لنک ہم انٹرنیٹ کے تھرو ڈیولپ کریں اور بینکنگ سروسز اور بینکنگ پروڈکٹس کو ہم کسٹمرز کو دیں، تو ہم اسے الیکٹرانک بینکنگ یا ای بینکنگ کہیں گے. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ای بینکنگ کین بی ڈیفائنڈ ایز دا آٹومیٹک ڈیلیوری آف بینکنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز. جی اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے جی؟ آٹومیٹک ڈیلیوری آف بینکنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو کسٹمرز تھرو انٹریکٹیو الیکٹرانک کمیونیکیشن. جناب انٹریکٹیو الیکٹرانک کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے کہ انٹر ایکٹیو الیکٹرانک کمیونیکیشن یعنی کہ انٹرنیٹ کے تھرو بینک اور کسٹمر آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں اور اس لنک کی وجہ سے جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں، بینکنگ سروسز ہیں وہ کسٹمرز کو پہنچائی جاتی ہیں. اس فینومینا کو ہم ای بینکنگ یعنی الیکٹرانک بینکنگ کا نام دیتے ہیں. جناب ہمارے پاس اس وقت میں بینگ اے لانگ کوسچن یہ پوچھا جا رہا ہے، واٹ آر دا پروڈکٹس آف ای بینکنگ. تو یہ ٹیبل آپ کو بتائے گا، یعنی ٹیبل آپ کو شو کر رہا ہے کہ ای الیکٹرانک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں انہیں ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں جی کریڈٹ کارڈ، پھر ہم بات کریں گے ڈیبٹ کارڈ کی، پھر ہم بات کریں گے اے ٹی ایمز کی، پھر ہم بات کریں گے آن لائن بینکنگ کی. سو یہ نیکسٹ میرے لیکچر میں شارٹ کوسچن بھی آپ کو نظر آئے گا، اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ what are the products of e-banking. تو آپ یہ 4 ہیڈنگ اس میں اگر لکھ دیں گے تو آپ کا شارٹ کوسچن بھی کور ہو جائے گا. جناب میں ون بائی ون کر کے آپ سے ایز اے لانگ کوسچن آپ سے میں ان 4 پروڈکٹس کی بات کروں گا اور دین پھر ہم ان کے بارے سم اپ کریں گے اپنی بات کو ان دا شیپ آف لانگ کوسچن. آپ ان 4 کو کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو کور کر جائیں گے. نمبر 1 جناب، what do you mean by credit card؟ یعنی ای بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں، ای بینکنگ کی پروڈکٹس میں جو سب سے پہلی پروڈکٹ ہے اسے ہم کریڈٹ کارڈ کا نام دیتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے بارے آپ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ کریڈٹ کارڈ کے کچھ فارمیٹس بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں نیچے پیکٹوریل ڈائیگرامز میں آپ کو کچھ کریڈٹ کارڈز کے فارمیٹس نظر آ رہے ہوں گے فرام ڈفرنٹ بینکس. تو کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے جی؟ کریڈٹ کارڈ ایکچولی ایک پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے جس پہ ایک الیکٹرانک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک میگنیٹک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں کسٹمر کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے. کسٹمر کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے بینک کریڈٹ کارڈ کے تھرو کسٹمر کو لون دیتا ہے جس میں اماؤنٹ کی ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے اور فرام دا کسٹمر اس پرومس کے ساتھ کہ وہ فیوچر میں بینک کو پے کرے گا، کارڈ کسٹمر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کسٹمر اس کارڈ کے تھرو شاپنگ بھی کر سکتا ہے، پیمنٹس بھی کر سکتا ہے اور
اپنی فائنینشیل پوزیشن کے مطابق ایک خاص اماؤنٹ انجوائے کر سکتا ہے ایز اے لون، جسے ری پے کرنا پڑتا ہے اور منتھلی انسٹالمنٹس اور منتھلی بیسس. سو میں اسے اگر ڈیفائن کرنا چاہوں تو کریڈٹ کارڈ از اے پارٹ آف سسٹم آف پیمنٹس ایشوڈ ٹو دا یوزرز آف دا سسٹم. یعنی یہ کہ ایک ایسا میڈیم ہے جو ایک ایسے پیمنٹس کے سسٹم میں جاری کیا جاتا ہے جو اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں. اٹ از اے پلاسٹک کارڈ entitling its holder to buy goods and services based on the holder's promise to pay for these goods and services in the future. So میں اسے بالکل اگر سم اپ کروں تو یاد رکھیے گا کریڈٹ کارڈ ایک پلاسٹک کارڈ ہے جو کہ اس کے ہولڈر کو یعنی کہ کسٹمر کو جاری کیا جاتا ہے، جو اس پرومس کے ساتھ اس کو یوز کرتا ہے کہ فیوچر میں وہ اس کارڈ کے تھرو خریدی جانے والی گڈز اینڈ سروسز کی پیمنٹ بینک کو کرے گا. جناب اگر میں فیچرز کی بات کروں تو یہ پہلے میں نے بات کی آپ سے، آپ کو یہ ڈائیگرامز میں نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے گا کرسر کو دیکھیے گا، میگنیٹک اس پہ اسٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح الیکٹرانک چپ بھی ہوتی ہے، اسپیسیفک اس کا نمبر ہوتا ہے، نام ہوتا ہے یعنی جس کو جاری کیا جا رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے، اور فکسڈ اماؤنٹ یعنی اس میں خاص اماؤنٹ کی حد مقرر کر دی جاتی ہے، اس اماؤنٹ سے زیادہ آپ کریڈٹ کارڈ کو یوز نہیں کر سکتے. نیکسٹ کہہ رہا ہے جی ڈیبٹ کارڈ. یہ ایک پلاسٹک کارڈ ہے جناب، یہ بھی ایک پلاسٹک کارڈ ہے. یس issued by the bank to a depositor and coded so that it may be used in ATMs or in POS کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ آف سیل systems like swapping machines. یعنی ایک پلاسٹک کارڈ ہے جو بینک اپنے ڈپازیٹرز کو جو ہے وہ اپنا جاری کرتا ہے. ڈپازیٹر اپنے اکاؤنٹ سے اس کارڈ کے تھرو پیسے نکلوا سکتے ہیں تھرو ATM اور شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک بنیادی ترین بات سمجھاتا چلا جاؤں کہ کریڈٹ کارڈ بینک کی طرف سے لون ہے، جبکہ ڈیبٹ کارڈ کسٹمر کے اپنے پیسے ہیں. کریڈٹ کارڈ میں جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے، اس سے زیادہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کر سکتے، جبکہ ڈیبٹ کارڈ آپ کے اکاؤنٹ سے لنکڈ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے، آپ اس کارڈ کو یوز کر سکیں گے، نہیں ہوں گے نہیں کر سکیں گے. یعنی فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، ڈیبٹ کارڈ سے وہ 1 لاکھ تک کی اماؤنٹ انجوائے کر سکتا ہے، آفٹر دیٹ وہ مزید اماؤنٹ کو ودرا نہیں کر سکتا. نیکسٹ کہہ رہا ہے جی اس کے فیچرز دیکھ لیجیے گا، ایزی پیمنٹ ہے، آپ اس کے ذریعے سے آرام سے پیمنٹ کر سکتے ہیں، کیش ریکوائرڈ نہیں ہوتا، انٹرنیشنل پیمنٹس بھی کی جا سکتی ہیں، یہ پیمنٹ کا پروف بھی ہے، اور آپ اس کے تھرو جو ہے وہ نہ صرف ATM سے پیسے نکلوا سکتے ہیں بلکہ جو گڈز اینڈ سروسز ہیں ان کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جناب نیکسٹ کہہ رہا ہے جی پروڈکٹس آف ای بینکنگ میں نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے ATMs کی. نا یہ ایکچولی مشین کا نام ہے، ATM اسٹینڈ فار آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی مشین ہے، ایک ایسا ٹرمینل ہے جہاں پہ آپ کارڈ کے ذریعے سے، اور اس کارڈ کو کیا کہیں گے ATM کارڈ، آپ کارڈ کے ذریعے سے پیسے نکلوا سکتے ہیں. اٹ از این unattended computer terminal that performs basic teller functions when the card holder insert a card into ATM and enters the correct pin code on 24 hours basis. یعنی کسٹمر کریکٹ پن کوڈ انٹر کر کے 24 آورز میں پیسے نکلوا سکتا ہے. ATM کارڈ ایک ایسا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کارڈ یعنی ATM مشین میں استعمال کرتے ہیں فار دا withdrawal آف منی. اس میں آپ کو میں اگر تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلا جاؤں تو سب سے پہلے آپ کارڈ انسرٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا جو پن کوڈ ہے اسے انٹر کرتے ہیں. پن کوڈ کے بعد آپ سے وہ اکاؤنٹ کی نیچر پوچھے گا، کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. آپ فار ایگزامپل کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کو پریس کریں گے، اس کے بعد آپ سے وہ مینیو آ جائے گا جس میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ اکاؤنٹ میں بیلنس انفارمیشن جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، آیا اماؤنٹ ودرا کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، بلز پے کرنا چاہتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اماؤنٹ ودرا کر رہے ہیں تو آپ اماؤنٹ ودرال کا بٹن پریس کریں گے، دین پھر آپ وہاں پہ اماؤنٹ کو انسرٹ کریں گے اور دین پھر آپ اوکے پریس کر دیں گے. فرسٹ آف آل آپ کو آپ کا کارڈ واپس ملے گا، دین پیسے واپس ملیں گے، یعنی پیسے آپ مشین میں سے حاصل کر سکیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرانزیکشن آپ کو جو رسیٹ ہے وہ مل جائے گی جو آپ کا پریویس ریکارڈ رکھے گی کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود تھی، آپ نے کتنے پیسے ودرا کی اور باقی آپ کا بیلنس کیا ہے. سو یہ ایک چھوٹا سا فارمیٹ ہے اگر آپ پیسے ATM کے تھرو نکلوانا چاہتے ہیں. The last one is the online banking. Online banking جناب کیا ہے جی؟ انٹرنیٹ آن لائن بینکنگ / انٹرنیٹ بینکنگ، یعنی آن لائن بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ سے کیا مراد ہے؟ allows customer to conduct financial transaction on a secure website operated by their retail bank credit unions. یعنی جو بینک کریڈٹ یونینز ہیں ان کے تھرو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز پرفارم کرتے ہیں اسے آن لائن بینکنگ کہتے ہیں. اور اگر میں اسے دوسرے الفاظ میں تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو آن لائن بینکنگ refers to banking services where depositors can manage
more aspects of their account over the internet rather than visiting a branch or using the telephone. Online banking typically is comprised of a secure connection to banking information through the depositor's home computer or another device. یعنی آپ بینک میں فزیکلی جائے بغیر آپ اپنے گھر سے اپنے اکاؤنٹس آپریشن کو اکاؤنٹس افیئرس کو مینیج کر رہے ہیں, اکاؤنٹس آپریشن پرفارم کر رہے ہیں. دیٹ ول بی نون ایز آن لائن بینکنگ. تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ کو ابھی بتاتا چلا جاؤں کہ نیکسٹ لیکچر بھی ہمارا اس چیپٹر کے ہی بارے ہوگا, اور میں اس چیپٹر کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. سو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو بہت اچھا اٹینڈ کر لے گا, یاد کر لے گا, تو وہ نیکسٹ لیکچر اراؤنڈ 80% پہلے سے ہی اسے یاد ہو چکا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ شارٹ کوسچنز کا اضافہ کریں گے اور بہت امپورٹنٹ ہوں گے, اور پیپر میں آنے والے تمام کی تمام شارٹ کوسچنز آپ سے ان کے بارے بات کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. اللہ حافظ.